اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو بنایا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو جو بنایا ہے ایک دیے کے مانند ہے. ایک دیا ہوتا ہے، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اسے ہوا کے جھونکے سے فوراً بجھ جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو بنایا ہے کہ کب اس کے سامنے ملک الموت کا فرشتہ آ جائے اور اس آدمی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے. آدمی اپنے رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، اس گھر کے اندر گھر کی ساری ضروریات کو لگاتا ہے. ایک وقت آتا ہے 40 سال 50 سال کے بعد کہ اس گھر کے اندر رہنے والا بدل جاتا ہے. اسی طرح کچھ زمانہ گزرتا ہے، پھر اس گھر کے اندر رہنے والا بدل جاتا ہے. گھر اسی جگہ کے اوپر رہتا ہے، گھر کی شکل بدلتی رہتی ہے اور گھر کے رہنے والے بدلتے رہتے ہیں. آج اس کا مالک فلاں ہوتا ہے، کل اس کا مالک دوسرا ہوگا اور آنے والے کل اس کا مالک دوسرا ہوگا. کہ اللہ نے اس انسان کی زندگی کو بنایا ہے. انسان کی جو زندگی ہے دیے کے مانند ہے، کب وہ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. اور اسی زندگی کو قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کی زندگی کو بہترین ڈھانچے کے اندر بنایا ہے، بہترین شکل اور بہترین صورت کے اندر بنایا ہے. کہ ہم نے انسان کے جسم کو ایسا نشو نما رکھا ہے کہ اس کے آنکھیں اس جگہ لگائیے کہ اس کے ذریعے سے کسی چیز کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے. ناک کو جس جگہ کو رکھانا تھا اللہ نے اسی جگہ ناک کو لگایا، منہ کو اسی جگہ لگایا، ہاتھ کو اسی جگہ لگایا، جس کے ذریعے سے انسان اپنے سارے اعمال اچھی طرح سے ادا کر سکتا ہے. کہ اللہ نے انسان کی زندگی کو اس طرح بنایا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، انسان بنایا ہے، بہترین ڈھانچہ عطا فرمایا ہے. تو اس کو بہترین ڈھانچہ بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ نے اس زندگی کو بہترین ڈھانچہ کیوں بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی میگا پکسل والے آنکھیں کیوں دے رکھی ہے؟ اللہ نے انسان کی زبان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ تھوڑی سی چیز زبان کے اوپر لگتی ہے فوراً اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، کیسی چیز ہے. انسان کو اللہ نے کان کے اندر وہ سماعت عطا فرمائی ہے، تھوڑا سا آواز ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. ناک کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ کون سی خوشبو پک رہی ہے، کون سی خوشبو آ رہی ہے. کہ اللہ نے انسان کے اندر بہت ساری صفات کو رکھا ہے، بہترین ڈھانچہ بنایا ہے. یہ اللہ نے ساری کی ساری چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ اللہ نے انسان کے ایک جسم کا ڈھانچہ بنایا ہے اور پورے ڈھانچے کے اندر اللہ نے ہر عضو کو الگ ذمہ داری دے رکھی ہے. آنکھ کو اللہ نے بنایا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ کے ذریعے سے انسان سن نہیں سکتا ہے. کان کے ذریعے سے انسان سن سکتا ہے لیکن سونگھ نہیں سکتا ہے. ناک کے ذریعے سے انسان سونگھ سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے. زبان کے ذریعے سے انسان بول سکتا ہے. ہاتھ کے ذریعے سے انسان کام کاج کو کر سکتا ہے. پاؤں کے ذریعے سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. لیکن انسان کے جسم کے اندر دو چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہے، اس چیز کو اللہ نے فکس نہیں رکھا ہے. اس چیز کو اللہ نے متعین نہیں کیا ہے کہ آپ کو فلاں کام ہی کرنا ہے. آنکھ کا کام تو متعین کر دیا، ناک کا کام متعین کر دیا کہ تمہیں فلاں کام کرنا ہے. لیکن انسان کے جسم کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک انسان کا دل ہے اور دوسرا انسان کا دماغ ہے. اب دل کیا سوچتا ہے، دماغ کیا سوچتا ہے اور دل کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ انسان کے بس کے اندر ہے. اور اسی کو قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دو راہیں بتلائی ہے. اب دل اور دماغ کے ذریعے سے انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دو رائے کون سی ہے، کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے سے میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے سے میں ناکام ہو سکتا ہوں. اللہ نے انسان کو عقل مند بنایا، ہوشیار بنایا ہے. تو اسی عقل مند اور ہوشیار کے ذریعے سے، اسی دماغ کے ذریعے سے انسان اسی جگہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے جہاں سے اس کو نفع کی شکل دکھائی دیتی ہے. اس جگہ انسان ہرگز پیسہ برباد نہیں کرتا جہاں نفع حاصل نہیں ہوتا ہے. انسان اپنی طبیعت کے لیے اسی چیز کو پسند کرے گا جو اس کے موافق ہوگی. انسان اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرے گا جو اس کے طبیعت کے خلاف ہو. انسان جان بوجھ کر دوائی نہیں کھائے گا، پتہ ہے کہ جان بوجھ کر دوا کھانے کے اندر صحت کو مضر ہے. انسان تبھی دوا کھائے گا جب جسم کے اندر ضرورت پڑے گی. انسان ڈاکٹر کے پاس تبھی جائے گا جب جسم کے اندر کچھ تکلیف ہوگی، جسم کے اندر کچھ خرابی ہوگی. تو اللہ نے انسان کے جسم کے رکھا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دو راہیں بتلائی ہے. ایک کون سا راستہ ہے؟ ایک راستہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام والا راستہ، کہ جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اوپر چلے گا وہ آدمی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا. اور دوسرا راستہ ہے ناکامی والا راستہ ہے، شیطان والا راستہ ہے. اور اسی کو قرآن کہتا ہے کہ سورہ عصر کے اندر کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ بندہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کرے،
ایمان لاوے اور نیک عمل کرے۔ بندہ جب ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے بعد اللہ نے شرط رکھی ہے کہ نیک عمل کرنے کی۔ اب انسان نیک عمل کس طرح کرے گا؟ کہ جب اس کے سامنے علم ہوگا، پتہ ہوگا، نیک اعمال کے راستے ہوں گے، نیک اعمال کے کرنے کا طریقہ ہوگا۔ آدمی نماز صحیح کب ہوگی؟ جب نماز کے صحیح کرنے کے، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کے سنت، نماز کس طرح صحیح ہوگی، نماز کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے اور کن الفاظ کے ذریعے سے نماز صحیح ہوگی، ان ساری کے ساری چیزوں کو سیکھتا ہے۔ تو سیکھنے کے بعد انسان کی نماز صحیح ہو پاتی ہے۔ ایک آدمی ڈرائیور رہتا ہے، گاڑی کب چلاتا ہے؟ جب اس کی پوری ٹریننگ لے لیتا ہے، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح مجھے گاڑی چلانی ہے۔ جب تک اس کو گاڑی چلانی صحیح نہیں آتی ہے تو اس کا باپ بھی اس کو ہائی وے کے اوپر نہیں جانے دیتا ہے۔ انسان کب کپڑے اچھے سیتا ہے؟ آدمی اس کے پاس کب کپڑے سلانے دیتا ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اچھے طرح سے کپڑے سیتا ہے، تو اسی کے پاس، وہ درجے کے پاس وہ کپڑے سلانے کے لیے جاتا ہے۔ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ نے میری شفا رکھی ہے، تو انسان اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے اور آپ کے لیے اللہ نے کامیابی کا راستہ رکھا ہے کہ بندہ اس کامیابی والے راستے کو اپنائے گا اور اس طریقوں کے اوپر چلے گا تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے اندر ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا۔ ذرا ہم غور و فکر کریں کہ اللہ نے ہماری یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور زندگی کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ انسان کے سر کے اندر درد ہو گیا، بخار آ گیا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بےتاب ہو جاتا ہے کہ کچھ آگے تکلیف نہ ہو جائے، فوراً علاج کرواتا ہے۔ انسان کی آنکھوں کے اندر سے پانی بہنا شروع ہو گیا، دکھانا کم ہو گیا، فوراً ڈاکٹر کے ذریعے سے آنکھوں کا علاج کرواتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ نے ظاہری جسم کے اندر ظاہری تکلیف رکھی ہے تو اللہ نے ظاہری تکلیف کے لیے ظاہری ڈاکٹر رکھے۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے باطن کو بنایا ہے، اللہ نے ہماری روح کو بنایا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک خوراک رکھی ہے، غذا رکھی ہے۔ ہمارا جو روح ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ ہمارا روح جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارا روح ہمیں اعمال کے اوپر آنے نہیں دیتا ہے۔ ہمارا روح جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے اوپر آنے کے لیے نہیں دیتا ہے۔ ہمارا روح جب بیمار ہو جاتا ہے تو نیک اعمال کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی روح کو بنانے کے لیے اور اسی روح کی علاج کے لیے، معالجے کے لیے ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی بڑے اللہ والے کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اسی روح کے علاج کے لیے، اسی ایمان کو بنانے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے کے اندر نکلنا پڑتا ہے۔ مفتی عبداللہ صاحب فرماتے تھے کہ آدمی کا ایمان بیانات سننے کے ذریعے سے نہیں بنے گا، تقریر سننے کے ذریعے سے نہیں بنے گا۔ آدمی تقریر سن لے گا، اسی وقت کا ماحول ہوگا، آدمی بیان سن لے گا، تھوڑی دیر کے لیے کیفیت ہوگی۔ ایمان تو تب بنے گا جب آدمی اپنے جسم کے اوپر مجاہدہ اٹھائے گا، آدمی مسجد کے اندر بیٹھے گا۔ یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ آدمی مسجد کے اندر بیٹھے رہے اور اس کے ذریعے سے آدمی کا ایمان بنتا ہے۔ آدمی اللہ کے راستے کے اندر نکلے گا، قربانی دے گا، قربانی دینے کے بعد آدمی کا ایمان بنتا ہے۔ آدمی اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے بعد اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا خالق و مالک ہے، اس نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے نظام کو بنایا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کا خالق و مالک ایک اللہ ہے اور اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے اور کل قیامت کے دن اسی کے پاس آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے لیے کفار مشرکین کے سامنے اللہ نے کئی طرح کی مثالیں بیان کی ہے کہ فلاں چیز کے ذریعے سے تم دیکھ لو کہ اس چیز کی انتہا تک پہنچو گے تو وہاں پر بھی تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ ایمان بنانے کا راستہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ایمان بنانے کی محنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اندر مستقل محنت کرتے رہے اور ایک ہی چیز کی محنت کی۔ آدمی اعمال کے اوپر کب کھڑا ہوگا؟ آدمی نماز کے لیے کب آئے گا؟ جب اس کو یقین ہوگا کہ نماز کے اندر اللہ نے 100% کامیابی رکھی ہے۔ آدمی کھیتی باڑی کے لیے صبح سویرے کیوں اٹھے گا؟ اس کو یقین ہوتا ہے کھیتی باڑی کے اندر اللہ نے میرے لیے کامیابی رکھی ہے۔ اسی طرح آدمی کو یقین ہوگا تو اس یقین کی بنیاد کے اوپر دین کا ہر تقاضا پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ آدمی کو یقین ہوگا کہ 3 دن کے اندر اللہ نے میری ایمان بنانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ آدمی کو یقین ہوگا کہ 4 مہینے میں اللہ کے راستے کے اندر نکلوں گا تو اس کے ذریعے سے میرا ایمان بنے گا، میرے گھر والوں کا ایمان بنے گا، میرے بیوی بچوں کا ایمان بنے گا، تو آدمی کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے گی۔ اسی یقین کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر مستقل بنایا اور ایسا بنایا صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلم القرآن، کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا اور اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا ہے۔ کہ ایمان، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے پہلے اسی ایمان کو بنانا ہے۔ اس کے بعد اعمال آئیں گے، اس کے بعد نماز آئے گی، اس کے بعد روزہ آئے گا، اس کے بعد حج آئے گا، اس کے بعد زکوٰۃ آئے گی۔ دین کے جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے بعد میں آئیں گے۔ ہم دیکھ لیں کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی ہے لیکن لوگوں کی خدمتیں کئی طرح سے کر رہی ہے، لوگوں کے اندر جا کر کس طرح کی خدمتیں کرتی ہے۔
اللہ نے کہا کہ ان کا بدلہ تو میں دنیا کے اندر دے دوں گا. جو آدمی ایمان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی کرے گا, لوگوں کی خدمت کرے گا, اپنے ایمان کو بنائے گا, اس کا بدلہ آخرت کے اندر دوں گا. اور اسی ایمان کو ہمیں بنانا ہے, اسی ایمان کو ہمیں سیکھنا ہے, اور اسی ایمان کو قربانی کے لیے ہمیں اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے. کہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے بعد اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو بناتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دے رکھی ہے. آپ کے سامنے جو میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا تذکرہ کیا کہ تم نے علم کہاں سے سیکھا اور علم کو کہاں خرچ کیا, علم کے اوپر کیا عمل کیا. اس کے تشریح کے اندر محدثین کرام نے لکھا ہے کہ علم کا سیکھنا صرف عالم کے لیے ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف عالم ہی دین کی تبلیغ کر سکے. جس آدمی کے پاس دین کی ایک بات ہو, جس آدمی کے پاس دین کا ایک نقطہ ہو, جس آدمی کے پاس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہو, اس آدمی کی یہ ذمہ داری کہ وہ لوگوں تک دین پہنچاوے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ذمہ دار کو سے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اللہ نے ہمیں ایسے ماحول کے اندر رکھا ہے, ایسے پیارے دین کے اندر رکھا ہے, پیارے ماحول کے اندر رکھا ہے. اللہ نے ہمیں صحیح صلاحیت عطا فرمائی ہے, سمجھ عطا فرمائی, بوجھ عطا فرمائی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے لے کر پورے عالم کی فکر کریں. ہم نے فکر کی, ہمارے محلہ کے اندر, ہمارے مانگلور شہر کے اندر ہمارے بزرگوں نے فکر کی. آج کئی مساجد قائم ہو گئی, کئی مساجد آباد ہو گئی ہے. ہمارے لوگوں نے ہمارے محلے کے لوگوں نے فکر کی. آج چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کے اندر آ رہے ہیں. لوگوں نے فکر کی نوجوان کا عملہ ہے وہ نمازوں کے اندر آ رہا ہے. نوجوانوں کے چہرے کے اوپر داڑھی آ رہی ہے, اسلامی لباس آ رہا ہے. یہ کب ہوا؟ یہ جب آدمی کے اوپر محنت ہوئی, ایمان بنانے کی فکر ہوئی, عمل بنانے کی فکر ہوئی, اور بزرگوں نے قربانی دی. اس قربانی کے بدلے میں اللہ نے ہمیں ایسا نتیجہ عطا فرمایا ہے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ آج کئی علاقے ایسے ہیں جو کورے رکھے ہوئے ہیں. کچھ کاٹھیاواڑ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کو دین کا نام پتہ نہیں ہے. دین کے نام کے اوپر صرف نام کے مسلمان ہیں, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صحیح الفاظ ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے. شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے, صرف نام کے مسلمان رہے. تو ان تک لوگوں تک دین پہنچانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا, اگر تمہارے پاس دین کی ایک ہی بات ہو تو تم لوگوں تک پہنچاؤ. کل قیامت الدین مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا. اس کے لیے ساتھی قربانی کو پیش کرے, اپنے تقاضوں کو پیش کرے. جب بھی زندگی کے اندر موقع ملے, ہماری ترتیب کے اعتبار سے اگر 4 مہینے لگ گئے ہیں اور 3 یا 4 یا 5 سال ہو گئے, تو ہم نیت کریں کہ اللہ نے آگے کبھی موقع دیا تو ہم اللہ کے راستے کے اندر 4 مہینے لگائیں گے. ہمارے سامنے زونوں کے تقاضے آتے ہیں. اس دونوں کے تقاضوں کے اندر اللہ بڑی قربانی, اللہ ہماری قربانی کو پسند کرتے ہیں کہ اس تقاضوں کو ہم پورا کریں گے. اور جس آدمی کے پاس دین پہنچ گیا, دین کی ایک بات پہنچ گئی, تو سمجھ لو کہ ہمارے لیے تو نجات کا ذریعہ ہے. اس کے لیے ہمارے سامنے اجتماع کا بھی تقاضا ہے, 40 دن کا بھی تقاضا ہے, 3 دن کا بھی تقاضا ہے. اس کے لیے ہم ارادے کریں, نیت کریں, ہمارے گھر سے, ہمارے محلے سے, ہمارے بستی والوں کے ذریعے سے, ہماری پوری مسجد کے ذریعے سے کس طرح اللہ کے راستے کے اندر جماعت کی جائے, اس کی ہم فکر کریں, محنت کریں. سب ساتھ اس کی فکر کرتے ہیں نا.